جس قوم کو ایک دفعہ مٹا دیا گیا دوبارہ اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ نوٹ فرمائیے کہ 3 نشانیاں اس مقام پر بیان ہوئی ہیں: زمین، کشتی اور سورج، اور ایک ایک نشانی کا بیان 4 آیات میں آیا ہے۔ بڑی خوبصورت ترتیب ہے اس مقام پر۔ وَآیَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے اناج نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، بس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، بس کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس سے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے۔ مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں سے۔ ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ کی بہت بڑی نشانی زمین۔ اللہ اس کو زندگی دیتا ہے، اسی میں اللہ نے نباتات اگا دیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں بھی، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد اور عورت کے، اور فرمایا ان چیزوں میں بھی جوڑے جو نہیں جانتے۔ آج ہمیں معلوم ہوا الیکٹریسٹی کے حوالے سے کہ ایک ایٹم کے اندر بھی ایک جوڑا ہے، الیکٹران اور پروٹون کا۔ آج ماڈرن سائنس نے ہمیں ڈسکور کر کے بتایا، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ ہر شے میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 49، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 1400 برس پہلے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ رات کی نشانی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَآیَتْ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے۔ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ گویا رات کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس میں سے دن کو نکال لیتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا گیا اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ ایک بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے۔ 18ویں صدی کی سائنس کہتی تھی کہ سورج رکا ہوا ہے۔ 20ویں صدی کی سائنس نے کہا وہ بات غلط تھی، سورج گھوم رہا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اور قرآن نے 1400 برس پہلے کہا سورج اپنے مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن سے۔ اللہ کا نظام ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے آربٹ کے اندر حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے۔ نوٹ کیجئے الفاظ کو، کُلٌّ فی فلک، ہر ایک اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ ان الفاظ کو اگر الٹا پڑھا جائے ریورس میں تو یہی الفاظ بنیں گے کُلٌّ فی فلک۔ ابھی کچھ تحقیقات ہوئی ہیں کہ کچھ سیاروں کی موومنٹ ایسی ہے کہ جو اینٹی کلاک ہے، اور عام طور پر سیاروں کی موومنٹ اینٹی کلاک ہی ہوا کرتی ہے، لیکن بعض کا معاملہ یہ کہ وہ ریورس میں بھی موو کر رہے ہیں۔ یہ کچھ تحقیق اس وقت سامنے آ سکی ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے صدیوں پہلے یہ بات بیان کی کہ دیکھو قرآن میں تو ذکر اس طرح ہے کہ اگر سیدھا پڑھو تب بھی کلٌ فی فلک ہے، اور ریورس میں پڑھو تب بھی کلٌ فی فلک ہے۔ امکان اس بات کا ہے واللہ عالم کہ بعض سیاروں کی موومنٹ اینٹی کلاک وائز بھی ہو اور پھر کلاک وائز بھی ہو، واللہ عالم۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ سب کے سب اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اب اس کشتی کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ایک پتھر پھینکے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے سمندروں کے اندر۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ گویا قیامت تک آنے والی تمام جو بھی سواریاں ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت متعین تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نعمتیں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی زمین کے حوالے سے، رات کے حوالے سے، اور سورج کے حوالے سے۔ یہ تین نشانیاں بیان ہوئیں، چار چار آیات میں زمین کا ذکر آیا، اور رات کا ذکر بھی آیا، اور پھر بھری ہوئی کشتی کے حوالے سے بھی ذکر آیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ تم اگر نافرمان رہے تو ابھی تمہارے سامنے عذاب آ سکتا ہے، اس سے ڈرو۔ اور جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا، جو نافرمان مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، روزانہ یہ زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ ذاریات آیت نمبر 21 میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو انہیں کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک تم تو صرف کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ اب یہ بڑا بھونڈا اعتراض ان کا نقل کیا قرآن میں، کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہہ رہے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ کہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس دنیا کا معاملہ اسباب کے تحت چل رہا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن دوائی انسان ڈاکٹر کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی اسباب کے تحت اللہ آزما رہا ہے تمہیں، کہ جو دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اور جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، وہ دوسروں کا حق ہے اخلاقی اعتبار سے، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں رکھ دیا ہے کہ تم ان کا حق انہیں لوٹاتے ہو کہ نہیں لوٹاتے۔ تو بجائے اس کے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی کھلا دیتا۔ یہ ہے ہر دھرمی کا انداز جو وہ لوگ اختیار کر رہے تھے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 77 میں اس کا ذکر آ جائے گا کہ جب وہ عذاب کا وعدہ آئے گا تو ٹل نہیں سکے گا، کوئی مہلت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کفر کرنے والے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کی جو انہیں آ پکڑے گی۔ یہ سور کے پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر وہ وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وہ قیامت تو آ جائے گی اور